ہم آپ کو ڈیٹ ذرا چیک کر لیں اپنا کیلنڈر پھر رکھ دیں گے. میری گزارش تھی جب ایک ہفتہ آپ لیں گے تو ان کو بھی تو ہمیں معقول وقت دینا چاہیے نا, 2 ہفتے یا 3 ہفتے یا 4 ہفتے کچھ تو دیں گے نا ان کو وقت. جی جی بالکل. ٹھیک ہے, تو آفٹر دی ویکیشن ہی نیچرلی ایک ہفتہ تو آپ لے رہے ہیں. جی جی تو یہ مطلب آفٹر دی ویکیشن اگر ہمیں ذرا وہ چیک کر لیں اویلیبلٹی آف ججز وغیرہ, وہ ڈیٹ پھر ہم بتا دیں گے. مے بی 2nd اور 3rd ویک آف جنوری. وہ دیکھیں گے نا. جناب ٹھیک ہے. Thank you. There's another bench also. You've taken up so much time. چلیں, thank you. سپریم کورٹ میں سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف کیس کی سماعت سپریم کورٹ نے فیض حمید کو نوٹس جاری کر دیا. چیف جسٹس کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ سہولت کاروں کو فریق بنا لیا ہے تو فائدہ اٹھانے والے کو کیوں نہیں بنایا؟ کیا وہ جرنل جن کو آپ فریق بنانا چاہتے ہیں کیا وہ خود اقتدار میں آنا چاہتے تھے؟ کیا وہ جرنلز کسی اور کے سہولت کار بننا چاہ رہے تھے؟ چیف جسٹس کی جانب سے یہ سوال بھی کیا گیا. شوکت عزیز صدیقی نے جو الزامات لگائے ان کے نتائج سنگین ہوں گے. سپریم کورٹ کسی کے مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہوگی. اگر کسی کو نااہل رکھا جائے گا تو کسی کو فائدہ بھی تو ہوگا. جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ جس کی سہولت کاری کی گئی وہ کون تھا؟ ہمارے کندھے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر وہ لوگ آئین کی پاسداری نہیں کر رہے تھے تو اور لوگ بھی پھنس جائیں گے. چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس دیے گئے, جب ہمارے پاس آئین ہے تو ہم اس کے مطابق چلیں گے. ایک شخص کو نقصان پہنچایا گیا اور دوسرے کو فائدہ. آپ نے لوگوں کی پیٹھ پیچھے الزامات لگائے اور پارٹی نہیں بنایا. ہم نے آپ کو نہیں بلایا, آپ خود یہاں آئے, اب مرضی ہماری چلے گی. چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ بلا وجہ کسی کو نوٹس نہیں کرنا چاہتے. ایک مقصد کے لیے ہم استعمال نہیں ہوں گے. بات جب کریں اس کے نتائج سوچ کر آیا کریں. جو خامیاں ہیں وہ دور کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ادارہ اپنا کام کرنے کو تیار نہیں. تفتیش میں کس کس کو بلائیں یہ بھی بتائیں. 184 خطرناک ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے لوگوں کا. اب آپ یہاں آئے ہیں تو انصاف لے کر ہی جائیں گے, چاہے آپ کو پسند آئے یا ناپسند. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسیب بتائیے اس سماعت کا احوال. دیکھیں, یہ آج شوکت عزیز جو کہ سابق جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کی, ان کی برطرفی سے متعلق کیس کے اوپر سماعت ہوئی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز نسا کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی ہے. سماعت میں آج جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے, عدالت نے آج 4 جو اس کے اندر جن کے اوپر الزام لگایا تھا, فریقین بنائے گئے تھے شوکت عزیز صدیقی کی جانب سے اپنی درخواست کے اندر, ان کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں, جن میں جنرل فیض حمید, بریگیڈیئر جو ہیں عرفان رامے, سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور قاضی اور سابق رجسٹرار سپریم کورٹ جو ہیں ارباب عارف, ان کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. جبکہ 3 افراد جنہیں شوکت عزیز صدیقی نے فریق بنایا تھا, ان کا براہ راست تعلق نہ ہونے کی بنیاد پر ان کو نوٹسز جاری نہیں کیے گئے. عدالت کی جانب سے جو ریمارکس دیے گئے تھے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جنرل باجوہ کا آپ نے فریق میں پہلا نام لکھا, لیکن جنرل باجوہ سے تو الزامات کی کوئی کڑی نہیں جڑ رہی ہے. تو یہ تو سنی سنائی ہے کہ جنرل باجوہ کے ماتحت تھے تو انہیں کی ہدایت پر کیا ہوگا. تو لوگ تو آج کل الزامات بھی لگا دیتے ہیں کہ کسی کا نام لے کر اس نے بھیجا ہے. تو عدالت نے جنرل فیض حمید کو جو ہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو نوٹسز جاری نہیں کیے, جبکہ 4 جو فریق تھے جن کو شوکت عزیز صدیقی کی جانب سے اپنی درخواست کے اندر فریق بنایا گیا تھا, ان کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت موسم سرما کی تعطیلات کے بعد تک ملتوی کر دی ہے. جی, عدیل وڑائچ بیورو چیف اسلام آباد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدیل, آج سماعت ہوئی ہے اور سپریم کورٹ نے فیض حمید, عرفان رامے, انور قاضی, ارباب عارف کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ سماعت کو؟ دیکھیں, اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو سابق چیف آف آرمی سٹاف ہیں, اگرچہ ان کو فریق بنایا گیا تھا جو اس میں درخواست گزار ہیں, لیکن اس معاملے میں کوئی لنک ان سے اسٹیبلش نہ ہونے پر ان کو نوٹس جاری نہیں کیے. ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے.
उस वक्त की जो सिचुएशन थी, उस वक्त जो कुछ हो रहा था, उस वक्त की जो पॉलिटिकल जो पार्टीज थी वो जो इल्जाम लगाया करती थी, और उस वक्त जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की जानिब से इवन जो स्टेटमेंट दिए जाते थे, तो उसमें जो ज्यादा फोकस जिस एक नाम पर होता था, और वो नाम जो है जनरल फैज हमीद के नाम के हवाले से बहुत सी कंट्रोवर्सीज उस वक्त सामने आई। तो ये नोटिस जारी करना एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसमें अब देखना होगा कि उनको जाती हैसियत में तलब किया गया है या वो वकील के जरिए, क्योंकि इब्तदाई तौर पर इस तरह की जो समातें होती हैं, जब नोटिस जारी होता है तो इनिशियल जो हियरिंग होती हैं उसमें खुद तलबी की बजाय वकील के जरिए भी मौक़िफ़ जो है वो पेश किया जा सकता है। लेकिन ये एक पेशरफ्त बहरहाल इस केस में बहुत अहम है, और ये केस एक